درود پاک کی فضیلت میں ارشاد ہوا، فرمایا اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ 1446 ہجری کے ماہ ذیشان، ماہ رمضان المبارک کہ الحمدللہ آج 18 تاریخ ہے، اور ہمارا سلسلہ ہے آج کی دعا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے علم حاصل کرنے کے 5 درجات، یعنی خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کے ساتھ ساتھ رضا الہی، ثواب پانے، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیتوں کے ساتھ مزید نیتیں شامل کرتے ہوئے آپ بھی آج کے اس درس میں شامل ہو جائیے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ بھی فرمایا گیا۔ اور ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج کی دعا یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں کی جانے والی دعا ہے۔ بہت ہی مختصر اور قدر آسان الفاظ اس دعا کے بھی ہیں، تو توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور آپ کے آسانی کے لیے کم از کم 3 مرتبہ اس دعا کو میں دہرا دوں گا۔ تو مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت پسند ہے۔ تو ہمیں اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کے حق میں ہم دعا کیا کریں۔ چنانچہ دعا آج کی کچھ یوں ہے: اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ۔ یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی۔ دیکھیں ایسی پیاری دعا ہے یہ، اور مسلمان کے لیے سب سے اہم دعا یہی ہے کہ اللہ پاک بس اس کی مغفرت فرما دیں اور دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور دنیا سے رخصت ہوں۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، بہت ہی آسان دعا ہے، اپنے حق میں بھی اور دیگر مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی مغفرت کی دعا ہے۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا عشرہ مغفرت جاری اور ساری اپنی رحمتیں برکتیں ہم پر لٹا رہا ہے، تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے دعائیں مغفرت اس عشرے میں خصوصاً کرتے رہیں، اپنے لیے بھی دیگر مسلمانوں کے حق میں بھی، بالخصوص اپنے والدین کے لیے تو ضرور اپنے پیر و مرشد اور اساتذہ کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ تو جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے، تو آئیے اس کے کیا فضائل و برکات ارشاد فرمائے گئے، یہ توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ ہمارا شوق بڑھے اور اس کی اہمیت ہم پر واضح ہو کہ دوسروں کی غیر موجودگی میں
دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی میں دعا کرے تو وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی تیری دعا قبول ہو اور تجھے بھی وہی نعمت عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی نعمت اللہ سے چاہیے تو دوسروں کے حق میں طلب کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی وہ نعمت ملے گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بارے نیارے ہو گئے بھائی کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد کسے پتہ، کتنے گزر گئے، کتنے آئیں گے، سب کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیں تو انشاءاللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی گنتی کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی دعا بھی ہم نے یہی سیکھی، یہی سنی کہ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، یعنی اللہ میری مغفرت فرما، تمام مومن یعنی مسلمان مرد اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور خوبصورت بات سنتے ہیں۔ ابو شیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ہم سے ذکر کیا گیا جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، قیامت کے دن جب وہ ان کی مجلسوں پر گزرے گا ایک کہنے والا کہے گا، یہ وہ ہے جو تمہارے لیے دنیا میں دعائے خیر کرتا تھا، بس یعنی وہ اس کی شفاعت کریں گے اور جناب الہی میں عرض کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک مرتبہ اور دعا کر لیں، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے عالم فاضل شخصیت کے مالک تھے، زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ نے سورہ الم نشرح کی تفسیر لکھی، یعنی کہ سورہ الم نشرح وہ سورہ مبارکہ سے مختصر صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، یعنی اس کی 8 آیتیں ہیں، لیکن مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی تفسیر لکھی الکلام الاوضح فی تفسیر الم نشرح کے نام سے۔ تو یہ کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی 8 آیات مبارکہ کی تفسیر جو لکھی وہ 500 صفحات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم و شان تفسیر ہے۔ تو اس کا کہیں میسر ہو تو ضرور مطالعہ فرمائیں۔ چنانچہ اس میں آپ نے نقل فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ 17 یا 25 بار جو استغفار کرے، یعنی روزانہ جو 17 یا 25 بار استغفار کرنا اپنی عادت بنا لے تو وہ مستجاب الدعوات ہو اور ان لوگوں میں ہو کہ جن کے سبب اہل دنیا کو رزق پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت و قربان، اس کو خزانے میں کمی تھوڑی، کسی کو بھی اپنا محبوب بنا لیں کہ اس کی کسی بھی ادا پہ، تو یہ ادا ہم بھی اپنا لیں کہ کم از کم روزانہ 17 یا 25 بار استغفار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ تو یہ فضیلت اللہ اپنی رحمت فرمائے تو ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ مستجاب الدعوات وہ کہ جس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوں، اور اس نیت سے ہم کریں کہ ہم امت کے حق میں دعا کریں گے، مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے کہ ہماری دعاؤں سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ مزید آپ کی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو مزید اسی سورہ الم نشرح کی تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جو مسلمان مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے اور جو 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے۔
اور 1000 گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وہی سبحان اللہ۔ تو دیکھیے عشرہ مغفرت ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھئی دعا اس عشرے کی دعا کون سی ہے نا؟ اس دعا میں، اس عشرے میں، عشرہ مغفرت میں خصوصی طور پر کون سی دعا کو پڑھا جائے؟ بھئی کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیجیے۔ ہاں احادیث سے جو ہے یا قرآن پاک میں جو ہے مغفرت سے متعلق دعائیں وہ پڑھیں گے تو ان کی برکتیں اور ان کی عظمتیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، بہن بھائیوں کی بھی، بچوں کی، دوست احباب کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح بھی یہ بھی استغفار کرنا ہوگا۔ استغفار کا مقصد ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، مغفرت مانگی جائے، اور کم از کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی مغفرت کے الفاظ ہیں، دعائے مغفرت کے الفاظ ہیں، استغفار کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ جو استغفار مشہور ہیں، آسان، چھوٹے، بڑے، جو آپ چاہیں، سید الاستغفار یہ وظائف میں شامل ہوتا ہے۔ الحمدللہ شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، اختاریہ میں بھی یہ شامل ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ایک استغفار یہ بھی ہے کہ بہت مشہور ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی، اچھا پانچواں کلمہ استغفار، اس کا تو نام ہی استغفار ہے، پانچواں کلمہ استغفار، تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہے نا؟ بچپن میں ہو سکتا ہے آپ نے بھی یاد کیا اور اب بھول گئے ہے نا؟ تو اتنا بہترین استغفار بھولنے کے لیے تو نہیں ہے، تو اب کہیں بھی نماز کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آپ اس پر سرچ کر لیں تو آپ کو یہ پانچواں کلمہ استغفار ہی مل جائے گا، سید الاستغفار مل جائے گا۔ تو بس جیسے بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں بس مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ آج جو دعا ہم نے سنی اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، یعنی اس کے آخری الفاظ پر غور فرمائی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء، آگے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مسلمانوں کی بھی۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جو بھی استغفار کی صورتیں، یہ آپ ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی استغفار جو آپ کو پڑھنے میں جو اچھی ادائیگی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو آپ کم از کم روزانہ ایک تصویر تو پڑھ ہی لیا کریں، ہے نا؟ اس کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، جتنا آسان ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کثرت سے استغفار کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں آج کی دعا بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اپنے لیے اور ساری امت کے حق میں دعائیں مغفرت خصوصاً اور دیگر خیر و برکت کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔